نہیں جا سکتی. جوان عورت گروپ میں نہیں جا سکتی محرم کے بغیر. میں آپ کو بتاؤں آج کل یہ جو جوان لڑکیوں کو گروپ میں بھیج دیتے ہیں 30 دن 20 دن 40 دن, اتنا بڑا فتنہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں مبارک سفر ہے. دیکھو مرد اور عورت جب بھی ہوں گے نا تو سفر مبارک ہو یا منحوس ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی نے مسجد نبوی میں عورتوں کی صف پیچھے بنوائی ہے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اندھیرے میں ہم نکلتے تھے فجر میں, ہمیں لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے, حالانکہ وہ نبی کے پیچھے. پر مرد اور عورت کو حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اور پھر 20 دن 30 دن گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں. حاجی بھی بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی عورتوں کو دیکھ نہ بھی دیکھے تو نظر پڑتی ہے. آج کل حج میں ٹریول ایجنسیوں کے ہاں پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. حج تو ایک اللہ کا خوف تو رہا نہیں نا. ہم نے بھی حج کی الحمدللہ, تو پردے دھجیاں اڑا دی ہیں خواتین نے حج میں. ماڈرن فیملیوں کی خواتین جا رہی ہیں, میک اپ بھی اسی طرح, لپسٹک پاؤڈر بھی اسی طرح, مردوں کے سامنے بیٹھی ہوئی بھی ہیں. ان کا حج بھی ہو رہا ہے اور ان کے تقوی پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اتنی وہاں پر حالات بدنظری کے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فتنہ اور زیادہ ہے. کیونکہ کئی دن یہ تو موقع آپ کو کسی تفریح میں بھی نہیں ایسا آتا کہ کسی غیر عورت کے ساتھ آپ 20 دن کے ٹور, یہ تو کالج یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہو رہا. اب ایک کالج یونیورسٹیوں میں بھی لڑکیوں کے ساتھ جو جاتے ہیں نا ٹرپ پہ, وہ بھی 2 دن 3 دن 1 دن اس طرح ہوتا ہے. حج میں 18 دن 20 دن ساتھ رہتے ہیں. وہاں ٹھرکیوں کو بڑے موقع ملتے ہیں لڑکیوں کو پٹانے کے بھی, اور لڑکیوں کے لیے پٹنے کے موقع بھی ملتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ وہاں بھی لڑکے ہوتے ہیں, وہیں سیٹنگ بہت کچھ ہوتا ہے. میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ آپ حاجانوں پر بدگمانیاں شروع کر دیں, لیکن شریعت کا مزاج ہے بھائی, مرد اور عورت جہاں جمع ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ فتنہ. اور اب ٹریول ایجنسیوں میں پردے کا رواج بالکل ختم. اب تو ختم پردہ وردہ, وہ بس حج ایک بزنس بن گیا ہے. پہلے زمانے میں حاجی لوگ جاتے تھے کہ جی نظر حفاظت, اور انٹی نے بھی جناب پورا پردہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ بہت احتیاط کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اب تو ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز بن چکی ہے. میں نے بتایا تھا نا میں عمرے پہ گیا تو میرے ساتھ والا جو روم تھا اس میں اتنے کہہ کے لڑکے لڑکیوں کے کہہ کے بھپتیاں کس رہے ہیں, کہہ کے بازیاں, جوان لڑکے لڑکیاں. باہر نکلا تو آدھے باہر بیٹھے ہوئے آدھے اندر بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا یار یہ سارے بہن بھائی اکٹھے کیسے آ گئے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کزنیں ہیں. میں نے کہا یار تم عمرے کے سفر پہ اپنی جوان کزنوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور گپے مار رہے ہو, سامنے بیت اللہ ہے. نہ آتے عمرہ کرنے کے لیے ان سے پردہ کر لیتے, یہ زیادہ ثواب تھا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو کہتے ہیں ہم تو ہر سال آتے ہیں. تو کیا سیکھ کے جا رہے ہو بھائی, ہر سال آ رہے ہو آپ؟ تو مجھے بتاؤ جب بند کمرے میں کزنیں بیٹھی ہوئی ہیں جوان, ہاں ہاں ہو ہی ہو رہا ہے, تو یہ کیا, یہ عمرہ ہو گیا, یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گیا نا. تو میری تو نیند کا بیڑا غرق ہو گیا تھا ان کے کہکوں کی وجہ سے. تو مجھے تو نیند کی فکر نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ یار آپ تھوڑا سا خیال کرو بھائی, کم از کم حج کے سفر میں تو اتنا کر لیا جائے نا کہ یہ لڑکیاں الگ ہو جائیں, مرد کیا ہو جائیں, الگ ہو جائیں. اتنا تو کر لو نا کم از کم. کھانے پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, گپیں ہو رہی ہیں. تو یہ ماحول اب حج پہ عمرے پہ بنتا جا رہا ہے. اب یہ بھی ایک طرح کا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک وہ انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ ہم آپ کو حج عمرے سے نہیں روک رہے, حج عمرہ تو بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس کو انہی آداب کے ساتھ کرو میرے بھائی جو آداب اللہ رسول. عبادت کے اسٹائل میں اچھی لگتی ہے. کم از کم جو خواتین پردہ نہیں بھی کرتی وہاں تو کریں نا, جا کے مردوں کے سامنے مت آئیں. اور چہرہ جوان عورت چھپائے, احرام میں بھی عورت چہرے پہ پردہ ڈالے. کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے کہ احرام میں عورت چہرہ نہیں چھپائے گی, چہرے پہ بس کپڑا نہیں لگنا چاہیے. احرام میں عورت پر یہ لازم ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو صحابیات کپڑا نہیں لگاتی لیکن پردہ کرتی تھی وہ آڑ لے کے. آپ سوچ سکتے ہو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے دوران غیر مردوں کے سامنے آئی ہوں گی, چہرہ دیکھا ہوگا انہوں نے, حالانکہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگا, لیکن وہ کہتی ہیں جب بھی کوئی غیر مرد آتا تھا ہم کپڑا آگے کر دیتے تھے, پردہ کرتی تھی وہ. تو آج کل شیڈ آ رہے ہیں تو وہ خواتین اس پہ ڈال لیتی ہیں. تو جو بے پردہ خواتین بھی ہیں میں تو ان سے بھی کہتا ہوں جب حج کرنے جاؤ تو بھائی آپ شیڈ لو, آگے پردہ کرو. شاید اسی بہانے آپ کو پردے کی توفیق مل جائے. اور جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ چہرے کے پردے سے مستثنیٰ ہیں, ٹھیک ہے, جو ایجڈ خواتین ہیں وہ چہرہ نہ ڈھانپیں, ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن جوان عورت تو کریں نا. اور پھر بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم کھانے کی ٹیبل پہ یا کہیں رہائش میں بالکل غیر مردوں سے کیا رہیں, الگ رہیں. تو جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض کنوارے لڑکے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایسی ایسی انٹیاں وہاں جا کے دیکھ لی ہوتی ہیں, وہ دماغ ان کا گھوم رہا ہوتا ہے, وہ بدنظری کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں حج میں کہ یار ہمارا تو یہاں بیڑا غرق ہو گیا,
کہہ رہے ہیں ہمیں وہ ہمارے ڈیزائر جو وہاں کنٹرول میں تھے یہاں کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. لڑکے ہمیں خود بتا رہے ہوتے ہیں وہاں حج عمرے کے دوران بتا رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہتا ہے میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں یہاں کے, وہ بیچارہ گاؤں کا تھا, اس نے کبھی اس طرح کی انٹیاں دیکھی نہیں تھیں. وہ آیا, اس کی تو آنکھیں کھل گئیں, ابے بھائی کیا انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہے. میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا. کہہ رہے میں تو کوشش کر رہا ہوں بننے کی لیکن مجھ سے نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی. میں نے کہا برباد ہو جائے گا حج عمرہ یہاں پہ. تو اس کا بھی قصور ہے, لیکن ان عورتوں کا بھی تو قصور ہے نا جو یہ موقع دے رہی ہیں. تو حج کو حج بناؤ میرے بھائی, اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں, اس کو وقار کے ساتھ ہو. الحمدللہ میجورٹی بد نظری نہیں کرتی, لوگ بیت اللہ کا خیال کرتے ہیں. میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی عورتوں میں جھانک تانک کرے. میجورٹی عورتوں میں بھی اچھی ہے, مردوں میں بھی اچھی ہے, لیکن شیطان میرے بھائی وہ اچھے برے کو نہیں دیکھتا. وہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوئے شیطان ورغلانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے نا کہ رابعہ بصری ہو اور حسن بصری ہوں, یہ دونوں بڑے بزرگ تھے, اور بیت اللہ کے اندر ہوں, تو جب یہ دونوں بھی اکٹھے ہوں گے نا تو بیت اللہ کے اندر بھی ان کو بھی فتنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ انسان بزرگ بننے کے بعد آدمی آدمی ہی رہتا ہے, وہ کوئی اور مخلوق نہیں بن جاتا, اور عورت عورت ہی رہتی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا.